لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. كتاب الجامع، باب الأدب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواہ مسلم۔ جیسا کہ ہم نے کل پڑھا، راویہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مختصر سی معلومات ہم نے حاصل کی۔ پھر ہم حدیث کی شرح کر رہے تھے اور حدیث کے پہلے حصے میں ہی ابھی تھے، تو انشاءاللہ آج سب سے پہلے یہ پوری حدیث میں جو الفاظ معانی ہیں اس کو ہم پہلے لکھ لیتے ہیں، پھر حدیث کی انشاءاللہ شرح کریں گے۔ حق المسلم علی المسلم ست۔ حق کا معنی کسی چیز کو ثابت کرنا۔ حق اس کی جمع آتی ہے حقوق۔ حقوق جیسے کہا جاتا ہے حقوق اللہ، اللہ کے حقوق بندے پر کیا عائد ہوتے ہیں۔ حقوق العباد، بندوں کے حقوق ایک بندے پر کیا عائد ہوتے ہیں۔ حقوق الوالدین، والدین کے حقوق کیا ہیں۔ تو یعنی یہ حق جو لفظ ہے اس کی جمع حقوق آتی ہے، اور اس کا معنی کسی چیز کا ثابت ہونا، ثابت شدہ چیز، یعنی کمپلسری، جس کو آپ کہہ لیجئے۔ جیسے کہا گیا کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ حق اللہ علی العباد ان لا تشرکوا به شیئا۔ تو یہاں پر حق سے مراد واجب، فرض ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو پھر اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے کہ وہ بندے شرک نہ کریں، تو اللہ پر بھی یہ حق ہے کہ وہ ان بندوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے، ان کو جنت میں داخل کر دے۔ تو بہرحال یہاں پر حق کا معنی بتلانا ہے کہ کسی ثابت شدہ چیز کو جب بتانا ہو، عربی زبان میں اس کو ظاہر کرنا ہو، تو حق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی جمع حقوق ہے۔ پھر اس کے بعد ایک لفظ ہے المسلم۔ حق المسلم علی المسلم۔ المسلم یہ لفظ اس میں فاعل ہے، باب افعال سے اس میں فاعل ہے۔ اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، ایسے کہا جاتا ہے۔ اس کا فعل اسلم یسلم باب افعال سے آتا ہے، اس کا مصدر ہوگا اسلام، اسلام، اور اس کا اسم فاعل کیا ہوگا؟ مسلم۔ مسلم یہ اسم فاعل ہے باب افعال سے۔ اس کا معنی
فرما بردار ہونا، دین اسلام کو اختیار کرنا، یہ اس کا معنی ہے۔ اس کا حقیقی معنی فرما بردار ہونا، سلنڈر ہو جانا، کسی چیز کے تابع ہو جانا، یعنی اس طرح تابع ہو جانا کہ کوئی سوال نہ ہو کہ یہ کیوں، یہ کیسے، یہ کیا، بلکہ جو بھی حکم دیا گیا اس کو فوراً تسلیم کر لینے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اسلم اسلم اسلامن۔ جیسا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں کیا کہا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ابراہیم تم میرا فرما بردار ہو جاؤ، میری بات ماننے والے ہو جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اللہ کو کیا کہا، اسلمت للہ رب العالمین، اللہ میں آپ کا فرما بردار ہوتا ہوں، میں آپ کا تابع، میں آپ کے تابع ہوتا ہوں۔ تو اس لفظ کا معنی ہے فرما بردار ہو جانا، فوراً اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا۔ تو مسلمان کو بھی، ایک مسلمان کو مسلم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام کا فرما بردار ہے، اسلام کے آگے، اللہ اور اس کے رسول کے آگے وہ اپنے آپ کو سلنڈر کرتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو بھی حکم آئے گا اور جس چیز سے بھی رکنے کا حکم آئے گا یا جو چیز کرنے کا حکم آئے گا وہ فوراً طور پر اس پر عمل کرے گا۔ تو یہ لفظ مسلم کا معنی ہے جی۔ اس کے آگے ستن، یہ ستن گنتی ہے، جیسے گنتی کی جو گنتی کے بہت سارے نام ہیں، اور عدد اور معدود کا ایک سبق ہے جو آپ نحو میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو کہاں پر اس کو مذکر استعمال کیا جائے گا، کہاں پر مؤنث استعمال کیا جائے گا، یہ ساری تفصیل نحو میں موجود ہے انشاءاللہ۔ تو اس کے معنی ہے ستن 6۔ آگے حدیث میں ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم کسی سے ملاقات کرو، یعنی لقیتہ، ہو کی ضمیر مسلم کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی جب تم کسی مسلمان سے ملاقات کرو، فسلم علیہ، تو اس کو سلام کہو، اس کو السلام علیکم کہو، اس پر سلامتی بھیجو۔ تو ملاقات کے لیے جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا، لقیہ، لقیہ یلقا لقاءً ولقاءۃ، اس کے بہت سارے مصدر آتے ہیں، جیسے لقاءً ولقاءۃ ولقایۃ ولقیاً ولقیانا، جیسے بہت سارے مصدر ہیں اس کے، لیکن ایک دو لکھ لیجئے انشاءاللہ کافی ہے۔ لقیہ یلقا لقاءً ولقاءۃ، یہ جب کسی کے ساتھ جوڑ کر یہ لفظ استعمال کیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا۔ لقی فلان فلانہ، لقی فلان فلانا، ایسے اگر کہا جائے اس کا معنی ہوگا ایک شخص نے دوسرے شخص سے ملاقات کی۔ تو لقیتن یہ اس کا مصدر ہے، اس کی جمع اگر آپ کہنا چاہیں یا لکھنا چاہیں تو لقن، لقن کہہ سکتے، لام قاف یا دو زبر یا پر، لقن یہ اس کی جمع ہے۔ جیسے عربی میں کہا جاتا ہے لقیتہ لقن کثیرتن، یعنی میں نے اس سے بہت مرتبہ ملاقات کی، بہت مرتبہ اس سے میں مل چکا ہوں۔ تو یہ اس لفظ کا معنی ہوا۔ پھر آگے حدیث میں کہا گیا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب وہ تمہیں، دعا میں جو ضمیر ہے وہ بھی مسلم کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی آگے جتنی بھی ضمائر ہیں وہ مسلم کی طرف لوٹ رہی ہیں، لفظ مسلم کی طرف۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب کبھی وہ تمہیں بلائے، وہ تمہیں پکارے تو تم اس کا جواب دو، تو تم اس کے پاس حاضر ہو۔ اب اس میں لفظ ہے دعا، دعا یہ باب نصرہ سے آتا ہے،
دعا یدعو دعاء، ودعوى دعاء بھی اس کا مصدر آتا ہے، اور دعوی اس کے معنی کیا ہوں گے؟ پکارنا، رغبت کرنا، مدد طلب کرنا، یہ سارے اس کے معنی آتے ہیں۔ اور کسی چیز سے جوڑ کر یعنی کسی کی طرف اس لفظ کی اضافت کر دی جائے تو اس کا معنی جب کیا ہوگا؟ کسی کام کی طرف لے جانا، کسی کام کی طرف لے جانا۔ اور اگر با کے صلے کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کا معنی ہوگا حاضر ہونے کو کہنا، کسی کو حاضر ہونے کو کہنا، حاضر ہونے کی اس سے درخواست کرنا۔ اور بھی بہت سارے اس کے معنی آتے ہیں، لیکن جب اس کا مصدر اگر بدل جائے، جیسے ہم نے ابھی مصدر اس کا پڑھا دعاء و دعوا، تو اس کے بارے میں اس کے معنی ہم لکھے، لیکن جب اس کا مصدر دعوتن ہو جائے، دعاء کی جگہ دعوتن، تو اس کا معنی ہوگا دعوت کھانے کے لیے بلانا، دعوت کھانے کے لیے کسی کو مدعو کرنے کو یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے آگے ہے فَأَجِبْهُ، تو تم اس کا جواب دو۔ فَأَجِبْهُ اجاب یجیب اجابتن، اجاب یجیب اجابتن، اس کے معنی بھی ہوتے ہیں جواب دینا۔ پھر اس کے آگے حدیث میں الفاظ ہیں وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ۔ استنصح، یہ جو لفظ ہے اس کی اصل، یہ تو باب استفعال سے یہاں پہ استعمال ہوا لفظ، لیکن اس کی اصل جو ہے وہ نصح ہے، نصح، باب نصرہ سے ہے، نصح۔ نصح ینصح، ینصح، نصحا، مصدر اس کا نصحا ونصحا ونصاحتا، اتنے سارے اس کے مصدر آتے ہیں۔ نصح ینصح نصحا ونصحا ونصاحتا، معنی کیا ہوگا اس کے؟ نصیحت کرنا، کسی کو نصیحت کرنا۔ اور اسی لفظ کو اگر باب فتحہ سے استعمال کریں گے، یہ ہم نے جو ابھی پڑھا وہ باب نصرہ سے تھا، اور اسی لفظ کو اگر باب فتحہ سے استعمال کیا جائے، جیسے نصح ینصح، تو اس کا مصدر کیا ہوگا؟ نصحا و نصوحا۔ باب نصرہ سے جو ہم پڑھے تھے اس کا مصدر نصحا نصحا نصاحتا تھا، یہ جو لفظ باب فتحہ سے استعمال جب ہوگا تو اس کا مصدر نصحا و نصوحا، نصوحا۔ تو یہ کسی چیز کے ساتھ جب یہ لفظ استعمال کیا جائے باب فتحہ سے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ خالص ہونا، خالص ہونا۔ خالص ہونا، جیسا کہ نصوحاً یہ جو لفظ ہے قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، نصوحا یعنی خالص توبہ کرو، اے ایمان والا تم اللہ سے خالص توبہ کرو، پکی سچی توبہ کرو۔ تو کسی چیز کے خالص ہونے کے لیے یہ لفظ باب
فتحہ سے استعمال ہوتا ہے. اور اسی کو اگر باب استفعال میں لے کر چلا جائے، جیسے حدیث میں ہے یہاں ہمارے سامنے استنصح، باب استفعال میں اگر اس کو لے کے جائے تو اس کا معنی ہوگا خیر خواہی کرنا، کسی کی خیر خواہی چاہنا، کسی کی بھلائی کرنا، اس کے ساتھ اچھائی کرنا، یہ اس کا معنی ہوگا جو حدیث میں ہمارے سامنے موجود ہے. اور اسم کے طور پر اس کو نصیحتن کہتے ہیں، اور اس کی جمع نصائح آتی ہے. نصائح، نصیحتن جمع نصائح، خیر کی طرف بلانا اور شر سے روکنا. کسی بھی خیر کی طرف بلانے اور کسی بھی شر سے روکنے کے لیے آپ اس لفظ کو استعمال کر سکتے ہیں. تو نصیحت، نصیحتن، اس کا معنی کیا ہوگا؟ نصیحت کرنا کسی کو، مطلب کسی کام، اچھے کام کی طرف بلانا اور برے کام سے روکنا. پھر آگے حدیث میں ہے وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ. وَإِذَا عَطَسَ، عطس یہ باب نصرہ اور ضربہ دونوں سے آتا ہے. عطس یعطس اور عطس یعطس بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی نصر ینصر، ضرب یضرب، یہ دونوں باب سے آتا ہے. اور اس کا مصدر عطسا وعطاسا، عطسا وعطاسا، یہ اس کا مصدر ہے. اس کے معنی ہیں پھینکنا، پھینکنا، پھینک مارنا. اور یہی لفظ اگر لفظ صبح کے ساتھ استعمال ہو، یعنی صبح، صبح کے وقت کے ساتھ اگر یہ استعمال ہو تو اس کا معنی ہوگا روشن ہونا، روشن ہونا. عطس الصبح اگر ایسے کہے تو صبح روشن ہوئی. اور یہ جب عام طور سے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھینکنا، پھینک مارنا. اسی سے کیا ہے لفظ المعطس بنا، المعطس، معطس ومعطس، طا پر فتحہ کے ساتھ بھی اور طا پر کسرہ کے ساتھ بھی، یعنی طا پر زبر اور زیر دونوں یہ استعمال ہوتا ہے. معطس، 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 اس کی جمع معاطس، معاطس، جمع کیا ہوگی اس کی؟ معاطسن. کے معنی ہے ناک، ناک، نوس جو ہے ناک، اس کو معطس یا معطس، جس کی جمع معاطس ہے، ناک کو کہتے ہیں. تو چھینکتا انسان جب چھینکتا ہے تو ناک سے ہی چھینکتا ہے، تو اس کے لیے وہ لفظ استعمال کر لیا گیا فعل کے طور پر، عطاسا، چھینک مارنا، چھینکنا. جی. اس کے آگے ہے فحمد اللہ، فحمد اللہ. حمیدہ یہ باب سمیع سے آتا ہے. سمع یسمع، حمد یحمد، حمد یحمد، باب سمیع سے. اس کا مصدر، بہت سارے اس کے مصدر آتے ہیں، حمدن، محمدن، محمدن، محمدتن، محمیدتن، بہت سارے اس کے مصدر ہیں. مشہور جو مصدر ہے اس کا حمدن، حمدن. حمیدہ باب سمیع سے اور اس کا مصدر حمدن. اس کے معنی ہوگے فضیلت کی بنا پر تعریف کرنا، یعنی کسی کی فضیلت اور اس کے اندر جو اچھائی ہے، جو بھی اس کے اندر بھلائی ہے، اس کی بنا پر اس کی تعریف کی جائے. حمد، حمد کسی کو باب تفعیل سے اگر استعمال کر لیں، باب تفعیل سے، حمد یحمد تحمیدن،
تو اللہ کے ساتھ اس کی اضافت کر دی جائے، یعنی لفظ اللہ کے ساتھ اگر یہ لفظ استعمال ہو تو اس کا معنی ہوگا الحمدللہ کہنا، الحمدللہ کہنا. تحمید، تحمید یعنی حمد یحمد تحمیدا، اللہ کے ساتھ اگر یہ لفظ استعمال ہو تو اس کا معنی ہوگا الحمدللہ کہنا، یا اللہ کی تعریف بار بار کرتے رہنا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اس کا مصدر کیا ہوگا؟ حمد، الحمد، الحمد، الحمد مصدر ہے یہ، اس کے معنی ہے تعریف، تعریف، الحمد تعریف. یا پھر تعریف کیے ہوئے انسان کو بھی یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی جس کی تعریف کی گئی اس کے لیے بھی حمدن کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. جیسے عربی میں کہا جاتا ہے رجل حمدن او امرأۃ حمدۃ، یعنی یہ آدمی تعریف کیا ہوا ہے، قابل تعریف ہے، یہ عورت قابل تعریف ہے. رجل حمد او امرأۃ حمدۃ ایسے بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے آگے ہے فسمت ہو، فسمت ہو، سمت ہو یہ بعض حدیث کی کتابوں میں، نسخوں میں تین کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور بعد میں شین کے ساتھ بھی استعمال کیا گیا ہے. فسمت ہو اور فشمت ہو. تو یہاں جو ہمارے سامنے جو کتاب ہے اس میں سین سے یہ لفظ آیا ہے فسمت ہو. اس کا اصل معنی جو ہوتا ہے سمتا، سمتا، یہ باب نصرہ اور ضربہ دونوں سے آتا ہے. سمتا باب نصرہ اور ضربہ دونوں سے آتا ہے. اس کا مصدر سمتن، سمتن کا مصدر ہوگا، اس کے معنی ہوں گے راستہ اختیار کرنا، گمان سے راستے پر چلنا، یعنی راستہ اختیار کرنا، اپنے گمان سے اس راستے پر چلنا. اور اسی لفظ کو سمتا کو باب تفعیل سے اگر استعمال کیا جائے، جیسا کہ حدیث میں یہ لفظ باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے، تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ سمتا، سمتا باب تفعیل سے اگر استعمال کریں گے للعاطش، یعنی چھینک مارنے والے کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوگا تو اس کا معنی ہوگا یرحمک اللہ کہنا، چھینک مارنے والے کے جواب میں اس کو یرحمک اللہ کہنا، باب تفعیل سے استعمال ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا. اور کسی بھی یہ چھینک مارنے کے چھینک مارنے والے انسان کے علاوہ کسی بھی چیز کے لیے یہ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ دوسری کسی چیزوں کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ کسی چیز پر اللہ کا نام لینا، کسی بھی چیز پر اللہ کا نام لینے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے باب تفعیل سے. پھر اس کے آگے کہا گیا وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُهُ. مریض یہ باب سمیہ سے آتا ہے، مریض یمرض، مصدر اس کا ہوگا مرضن و مرضن، را پر فتحہ کے ساتھ اور را پر جزم کے ساتھ، سکون کے ساتھ، مرضن و مرضن معنی بیمار ہونا، بیمار ہونا. مریض
اس کی جمع ہے مرضا، مریض کی جمع مرضا، میم را بعد یا، مرض یا پر پھر کھڑا زبر، مریض اس کی جمع مرضا کے معنی ہے بیمار، بیمار انسان کو مریض کہتے ہیں۔ پھر آگے کہا فعودہ، عودہ عاد یعود عودا، عاد یعود، اس کے بہت سارے مصادر آتے ہیں، عودن وعیادن وعیادتن وعوادتن، عودن وعیادتن، عیادتن عیادت کرنا یہ زیادہ مشہور لفظ ہے، تو عودن عیادن وعیادتن اس کے مصادر ہیں۔ اور یہ لفظ اس کے اصل معنی تو لوٹنے کے ہیں، کسی چیز سے پلٹ کر واپس ہو جانا، لوٹنا، اس کے اصل معنی ہے۔ لیکن جب یہ لفظ یعنی مصدر اس کا بدلے اور جب مریض کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہو، کسی بیمار انسان کے ساتھ، تو اس کا معنی ہوگا بیمار پرسی کرنا، یعنی مریض کی عیادت کرنا، بیمار کی بیمار پرسی کرنا۔ اس کے بعد حدیث میں ہے وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، مات یموت، مات یموت موتن، موتن مرنا، مرنا کسی کی موت ہونا، موتن یہ مصدر کے ساتھ۔ اور اگر مصدر اس کا بدل جائے جیسے مواتن یا مواتانن، مواتن یا مواتانن، کہ کسی جگہ کے یعنی کسی مکان، کسی جگہ کے ساتھ یہ استعمال کیا جائے تو اس کا معنی ہوگا ویران ہونا، ویران ہونا۔ اور اگر راستے کے ساتھ استعمال ہو، کسی راستے کے ساتھ، طریق کوئی بھی راستہ، تو اس کا معنی ہوگا راستہ چلنا بند ہونا، یعنی اس راستے پر اب کوئی نہیں چل رہا ہے، وہ راستہ بند ہو گیا ہے۔ جی، پھر اس کے آگے آخری لفظ کیا ہے؟ فتبعہ، فتبعہ یہ یہاں پر ہمارے سامنے جو کتاب ہے اس میں فتبعہ ہے، اور بعض حدیث کی نسخوں کی کتابوں میں فتبعہ بھی پڑھا گیا ہے، فتبعہ، تو دونوں صحیح ہیں۔ یہاں پر جو ہمارے سامنے ہے فتبعہ، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ تبعہ یہ باب سمیع سے آتا ہے، باب سمیع سے آتا ہے، تبعہ کا مصدر تبعا وتباعا، تبعا وتباعا، اس کے معنی کیا ہوگے؟ پیچھے چلنا یا ساتھ ساتھ چلنا یا فرما بردار ہونا، یہ بھی اس کے معنی آتے ہیں۔
جی، تو یہاں تک حدیث مکمل ہوئی. یہ سارے حدیث میں جو الفاظ معنی تھے وہ ہم لکھ چکے ہیں الحمدللہ. ابھی حدیث کی تشریح کے لیے وقت ہی نہیں بچا، سارا وقت الفاظ معنی میں چلا گیا. تو انشاءاللہ پھر حدیث کی تشریح ہم اگلی گھنٹی میں کریں گے انشاءاللہ. یہ جو الفاظ معنی لکھائے گئے اس کو آپ اچھے سے یاد کریے، اچھے سے نوٹ کریے. اگر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے، کچھ چھوٹ چکا یا کسی سے کچھ مس ہو گیا تو اپنے ساتھیوں سے مدد لیجیے. آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ان تمام الفاظ معنی کو اچھے سے لکھ کر یاد کر لیجیے. یہ یعنی اس کو آپ معمولی نہ سمجھیے، یہ الفاظ معنی بہت اہم ہوتے ہیں اور آگے چل کر آپ کو ہر جگہ یہ بہت کام آئیں گے. حدیث تو دکھنے میں اتنی چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن آپ دیکھیے سبحان اللہ اس میں سے کتنا الفاظ معانی کا ذخیرہ آپ کے پاس موجود رہے گا. آپ کے پاس کتنے الفاظ معنی یعنی کتاب میں آپ کے محفوظ رہیں گے. سبحان اللہ، صرف ایک چھوٹی سی حدیث سے اتنے ساری چیزیں آپ کو حاصل ہو گئی. ایسے ہی آگے آگے جو بھی حدیث آئیں گے، نئے نئے جو پیچھے گزر چکے، اب جو اس حدیث میں الفاظ معنی گزر چکے، اگر اس میں سے کوئی بھی لفظ آگے حدیث میں استعمال ہوگا تو پھر ہم وہ نہیں بولیں گے، ہم پھر نہیں لکھائیں گے وہ، کیونکہ ایک مرتبہ گزر گیا. تو ایک مرتبہ جو چیز گزر گئی آپ اس کو اچھے سے یاد رکھیے. آگے جب وہ دہرائی جائے گی تو خود بخود آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. اور آگے جو ہم حدیثیں پڑھیں گے اس میں کچھ نئے الفاظ معنی جو آئیں گے بس اسی کے بارے میں ہم بولیں گے اور لکھائیں گے. تو انشاءاللہ امید ہے آپ سب لوگ یعنی ان باتوں پر غور کریں گے اور الفاظ معنی یہ سارے اچھے سے یاد کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.